السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمن. آپ دیکھ رہے ہیں بولنا ہوگا. آج ہم بہت ہی مزیدار اور ایک اہم ٹاپک پہ بات کریں گے. گوگل کو تو آپ سب ہی جانتے ہیں اور تقریباً بچے بڑے بزرگ آج سب کسی بھی چیز کی معلومات حاصل کرنے کے لیے گوگل کا استعمال کرتے ہیں. ہمیں کوئی چیز سرچ کرنی ہوتی ہے ہم گوگل دیکھتے ہیں، ہمیں کسی راستے کی معلومات چاہیے ہوتی ہے ہم گوگل میپ کا استعمال کرتے ہیں، ہمیں کوئی چیز بائی کرنی ہوتی ہے، شاپنگ کرنی ہوتی ہے، ہم پہلے ہی گوگل کو جا کے بتاتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم نے فزیکل بھی جانا ہے تو اس سے پہلے بھی ہم گوگل سے لازمی ڈسکس کرتے ہیں. مطلب کہ گوگل آپ کی سمجھے شریک حیات سے زیادہ آپ کے قریب ہو چکا ہے. تو آج ہم گوگل کے بارے میں بات کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ گوگل کہاں سے سٹارٹ ہوا، آج گوگل کہاں ہے، گوگل کے زندگی میں کون کون سے اتار چڑھاؤ آئے ہیں، گوگل کے جو بنانے والے تھے انہوں نے کیا سوچ کے گوگل کو بنایا، اور آج گوگل اس دنیا پہ اپنے پنجے کس طرح گاڑے ہوئے ہیں. ٹاپک اپنا سٹارٹ کرتے ہیں کہ 1999 کی بات ہے جب لیری پیج اور سرگئی برین نے گوگل کو $7.5 لاکھ میں ایک حریف سرچ انجن کو فروخت کرنے کی پیشکش کی تھی. یہ دونوں اس وقت کیلیفورنیا کے نواحی علاقے میں 2 کاروں کے لیے بنے گیراج میں کمپنی چلا رہے تھے. مطلب کہ 2 پارٹنرز تھے، ایک گاڑیوں کا جو ایک بنا ہوا گیراج ہوتا ہے وہاں پر بیٹھ کے یہ دونوں اپنی کمپنی چلا رہے تھے. لیری اور سرگے اس وقت لیکو سے بنائے گئے ایک کمپیوٹر سرور استعمال کر رہے تھے. اتنے کم سرمایہ سے آغاز کے باوجود انہوں نے دنیا بھر میں قابل رسائی اور قابل استعمال سرچ انجن بنانے کا دعویٰ کیا تھا اور وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. گوگل کا یہ ممکنہ گاہک دنیا کا دوسرا بڑا سرچ انجن ایکسائٹ تھا. اس وقت پہلے نمبر پر یاہو ہوتا تھا. اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو 90s چائلڈ ہیں تب میرے خیال سے گوگل کا نام بھی نہیں تھا، تو وہ لوگ چیٹ کے لیے اور ویب سائٹس استعمال کرنے کے لیے یاہو کا استعمال زیادہ کرتے تھے. اس کے بعد گوگل آیا، گوگل اپنی جگہ ایسے بناتا گیا کہ یاہو کو آج دبا دیا، یاہو کا نام و نشان بھی نہیں ہے. خیر واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. لیکن اس کے سی ای او جو جارج بیل نے فیصلہ کیا کہ گوگل کو خریدنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس ٹائم وہ خود پیک پہ تھے یاہو، تو انہوں نے بولا کہ گوگل خریدنے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن 2015 میں جارج بیل نے جب ایک انٹرویو دیا تو انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ میرا جو اس وقت کا فیصلہ تھا میرے خیال میں وہ اس وقت تو درست تھا لیکن آج وہ بہت مضحکہ خیز ہوگا، کیونکہ اس وقت تو ان کو یہی لگ رہا تھا کہ یار یہ ایک نئی کمپنی ہے، یہ یاہو کا کہاں مقابلہ کرے گی. لیکن 2015 میں ان کو ریلائز ہوا کہ یار یہ واقعی ایک مضحکہ خیز اور ایک احمقانہ فیصلہ تھا جو انہوں نے اس ٹائم پہ کیا تھا. $7.5 لاکھ کی اس ناکام ڈیل کے 5 سال کے اندر ہی گوگل کی جو حیثیت تھی، جو گوگل کی ویلیو تھی، وہ $23 ارب تک جا پہنچی تھی، اور اب 20 سال بعد یہ $1 ٹریلین کی مالیت کی حامل کمپنی ہے. مطلب کہ آج دیکھیں میرے خیال سے 20 سال سے بھی زیادہ وقت ہو گیا ہے گوگل کو مارکیٹ میں ان ہوئے، تو آج 20 ٹریلین سے بھی زیادہ کی وہ کمپنی کی ویلیو ہے اس وقت. خیر کئی لوگوں کے نزدیک یہ 21ویں صدی میں فری مارکیٹ سرمایہ دارانہ نظام کی کامیابی کے چند بہترین کہانیوں میں سے ایک ہے، جبکہ کئی لوگوں کے لیے یہ ایک ناکامی کی داستان ہے. دیکھیں جنہوں نے بنایا اس کو پیشکش کی ان کے لیے تو وہ کامیاب ہے گوگل، لیکن جس کو آفر کی کہ آپ $7.5 لاکھ کا خرید لیں ان کے لیے ناکامی کی بھی داستان ہے گوگل. ایک ایسا افریت جو قابو سے اب باہر ہو چکا ہے. ان کے بقول گوگل کا مقصد لوگوں کو معلومات تک رسائی دینا تھا، لیکن اب جو گوگل کا نیا مقصد ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کی معلومات اکٹھی کرنا ہے اور منافع کمانا بن چکا ہے. ڈونٹ بی ایول، انگلش میں ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ ڈونٹ بی ایول، کہ برے مت بنو. لیکن 2018 میں پرائیویسی سکینڈل اور صارفین کا اعتماد توڑنے کے الزامات کے بعد کمپنی نے خاموشی سے یہ جملے اپنے کاروباری ضابطہ اخلاق سے حذف کر دی. اب یہ کمپنی صرف سرچ انجن تک محدود نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک جائنٹ بن چکی ہے، دیو بن چکی ہے، جو مصنوعی انٹیلیجنس سے لے کے اور ڈرون ڈیلیوری تک تمام خدمات اپنی عوام کو، اپنے جو آڈینس ہے ان کو فراہم کر رہی ہے. اب یہ صرف گوگل نہیں کہلاتی بلکہ 2015 کی جو ری اسٹرکچرنگ ہوئی تھی اس کے بعد الفابیٹ کے ماتحت آ چکی ہے. اس چھتری کے تلے اب یہ کمپنی ایک آن لائن دنیا کے ہر شعبے پر مکمل اجارہ داری قائم کر چکی. آپ دیکھیں آن لائن کوئی بھی شعبہ ہو اس پہ گوگل کا نام آپ کو لازمی ملے گا. آپ نے ویب سائٹ بنانی ہے، آپ کا ویب چینل ہے، آپ کا نیوز چینل ہے، آپ نے کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے، آپ کو اس پہ گوگل پہ اشتہار دیں گے، آپ کو یہ فیل ہوگا کہ یار جی اس سے مجھے بڑا منافع ملے گا. خیر
اب جو ہے اس کا جو کروم براؤزر ہے اس کے پاس مارکیٹ کے 63% حصہ ہے، جبکہ اس کا اینڈرائیڈ موبائل جو ہر عام انسان کے ہاتھ میں ہے، مڈل کلاس، اپر کلاس، ایون کہ آپ دیکھیں کہ جو روڈ سائڈ جنہوں نے ڈھابے بنائے ہوئے ہیں، ریڑھی والے، ان کے پاس بھی اینڈرائیڈ فون ہے، تو مطلب کہ گوگل کا استعمال وہ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ 90% اسمارٹ فونز میں استعمال ہو رہا ہے گوگل کا۔ گوگل میپ لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ مطلوبہ مقام پر کیسے پہنچ سکتے ہیں، اس کی ای میل سروس لوگوں کے درمیان رابطے کے کام آتی ہے، ای میل بھیجنا، اور اس کی جو میوزیکل ایپس ہیں، گوگل پلے اسٹور ہے، اور جو اس کا میوزیکل ایپ ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا انٹرٹینمنٹ پلیٹ فارم ہے۔ آپ کوئی اور چیز ڈاؤن لوڈ کرنے کے بجائے آپ پریفر کرتے ہیں کہ ہم گوگل کا جو ایپ ہے وہی ڈاؤن لوڈ کریں، کیونکہ وہ میرے خیال سے انٹرٹینمنٹ پلیٹ فارم سب سے زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے۔ گوگل ان 2 کمپنیوں میں شامل ہے جو ڈیجیٹل دنیا میں اشتہارات کی مد میں آدھی سے زائد رقم کما رہی ہیں، اور اس کا زیادہ تر حصہ اپنے صارفین کی اکٹھی کی جانے والی معلومات کے استعمال میں کمایا جاتا ہے۔ ان 2 میں دوسری کمپنی فیس بک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں آج کل جس طرح گوگل ان ہوا تھا، فیس بک بھی ویسے ان ہو رہی ہے، لوگ فیس بک پہ اپنے پیج بھی بنا رہے ہیں، لوگ فیس بک سے اپنے مختلف ولاگز، اپنی ویڈیوز، اپنے پکچرز، اپنے کانٹینٹ کے ذریعے پیسہ بھی خاصا کما رہے ہیں۔ اچھا، گوگل کی اس درجہ ترقی کرنے پرائیویسی کے حوالے سے تشویش کو جنم دیا ہے، اور حالیہ برسوں میں جو ڈیٹا چوری ہونے والے سکینڈلز نے ان خدشات میں اضافہ کیا ہے وہ تو افسوسناک ہے ہی۔ پہلے گوگل کو EU جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن GDPR کے تحت 2019 میں 4 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز یا میرے خیال سے اس سے بھی زائد کا جرمانہ کیا گیا، اور اس سے 1 سال قبل اسے یورپی یونین کی تاریخ کا سب سے بڑا 5 ارب ڈالرز کا جرمانہ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے صارفین کا اعتماد کو توڑنا تھا۔ مطلب کہ یہ جو اتنا بڑا گوگل کو جرمانہ ہوا، اس کی صرف یہ وجہ تھی کہ انہوں نے صارفین کا جو اعتماد تھا، جو لوگ گوگل استعمال کرتے تھے، ان کا اعتماد توڑا تھا۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، ہر بندہ تو گوگل میں اپنی پرائیویٹ پکچرز ہیں گوگل ایپ میں رکھتا ہے، ان کے کانٹیکٹس ہیں گوگل ایپ میں، فوٹوز، ویڈیوز، اپنا جتنا پرسنل ڈیٹا ہے وہ میرے خیال سے آپ اپنے ساتھ بیٹھے اپنے بااعتماد شخص سے شیئر نہیں کرتے، لیکن آپ گوگل سے شیئر کر لیتے ہیں۔ یہ شیئر ہی کرنا ہے کہ آپ گوگل پہ اعتماد کر کے آپ گوگل کی ایپ میں رکھ رہے ہیں۔ اور پرائیویسی انٹرنیشنل نے گزشتہ سال تنبیہ کی تھی کہ گوگل کو ہمہ وقت نگرانی کا ماحول پیدا کر رہی ہے جو انسانوں کی عزت اور شناخت کے لیے خطرہ ہے، اور ان کے خلاف تعصب اور بیگانگی کی وجہ بن رہا ہے۔ گوگل کی بے پناہ طاقت اور پہنچ کے باعث اسے ختم کرنے کے مطالبے سامنے آ رہے ہیں۔ ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی ٹکٹ کے امیدوار الزبتھ وارن بھی ان آوازوں میں شامل ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ کمپنی بہت زیادہ بڑی ہو چکی ہے، مطلب کہ وہ بھی گھبرا رہے ہیں کہ گوگل جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی اور با اثر ہو چکی ہے۔ انہوں نے گزشتہ سال ایک بلاگ پوسٹ میں لکھا تھا، آج ہماری بڑی ٹیک کمپنیز کے پاس ہماری معاشیت، ہمارے معاشرے اور ہماری جمہوریت کو قابو کرنے کی بہت زیادہ طاقت ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ گوگل کے پاس ہر ادارے کی ہر انفارمیشن، ہر چیز ہم لوگ گوگل میں سیو کرتے ہیں۔ انہوں نے مقابلے کے رجحان کو ختم کر دیا ہے، ہماری ذاتی معلومات کو منافع کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور متوازن میدان کو سب کے خلاف اپنے حق میں کر لیا ہے۔ گزشتہ ٹائم جو گزرا وہ لیری پیج اور سرگئی برن نے کمپنی کے سربراہوں کی حیثیت سے وہ جو ان کا تھا پتہ نہیں کیا اس کو کہا جاتا ہے، سب ایسا سمجھے کہ انہوں نے چپ تھان لی تھی۔ انہوں نے الفابیٹ کے شیئر ہولڈرز کو لکھے گئے ایک خط میں کہا کہ وہ اپنے ایک چھوٹے پیمانے کے ریسرچ منصوبے کی ترقی سے بہت خوش ہیں، تاہم ان کے جانے اور پے در پے سکینڈلز اور ریگولیشن کی دھمکیوں کے باوجود ان کی جو تخلیقی رفتار کم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ مطلب کہ جنہوں نے اس کو ڈیولپ کیا تھا انہوں نے اپنی رفتار کم کرنے کی جگہ اور بڑھا دی ہے۔ اب آپ دیکھیں اینڈرائڈ فون ہے، اس میں جتنا اینڈرائڈ سیٹ اپ ہے وہ گوگل چلا رہا ہے۔ مطلب کہ آپ سمجھیں کہ گوگل ایک بجلی کی تار ہے، وہ گزر رہی ہے ہماری گلی میں سے، اور سب جو گلی میں رہنے والے رہائشی لوگ ہیں انہوں نے اپنی اپنی گھر سے تاریں نکال کے بجلی کے جو میٹر ہے اس کی تار اس گوگل کے کنڈے میں ڈالی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح یہ اینڈرائڈ سین ہے، اینڈرائڈ جو یوزرز ہیں جو گوگل یوز کرتے ہیں تو وہ ایک مین تار جا رہی ہے، اور سب نے اپنے موبائل کے کنڈے اس گوگل میں ڈالے ہوئے ہیں، اور گوگل آپ کے موبائل کے ذریعے آپ کی تمام معلومات لیتا ہے۔ ہمارا یہ جو موبائل ہے یہ چلتا پھرتا ہمارے ساتھ گوگل کا سمجھے ایک ساتھی ہے، گوگل کا ایک ایجنٹ کہہ سکتے ہیں ہم۔ یہ ہمارا موبائل گوگل کے لیے ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ گوگل ہمیں معلومات فراہم کر رہی ہے، لیکن اب اس کے برعکس ایسا ہو گیا ہے کہ گوگل اب ہماری معلومات ہم سے لے رہی ہے۔ مطلب کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ گوگل سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں جتنے مرضی اچھے ہوں،
آپ اپنے گھر میں جیسے مرضی رویہ رکھیں، لیکن میرے خیال سے آپ کو آپ کی وائف سے زیادہ گوگل جانتا ہے کہ آپ کیسے ہیں۔ خیر، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو آپ اجازت دیجیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئے انٹرسٹنگ ولاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔